بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سن 8 عیسوی میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو اسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ خوشی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا حصہ سمجھا جائے گا۔ لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس دفاع کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے محفوظ و مامون اور بے خطر ہو گئے۔ لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لے۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ ویلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان 8 عیسوی میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیرہ نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے۔ ان کے متعدد لوگ مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمرو بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ان سے فریاد کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک اور جماعت مدینے آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتیبانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ ابھی فتح مکہ کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے، اور ان اسباب کا ذکر ہو رہا ہے جو فتح مکہ کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔